السلام علیکم۔ ریاض احمد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک آرٹسٹ کے طور پر کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ادبی حلقوں میں ان کا نام بھی بہت اہم ہے اور بڑے عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ادبی تنظیموں میں ان کا آنا جانا ایک معیار کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ادبی حلقوں میں وہ تنظیمی کاموں میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ناول نگار کی حیثیت میں بھی اب انہیں کوئی کم لوگ نہیں جانتے۔ بہت معروف نام ہے اور پہلا ناول تھا ان کا، اور پہلے ناول کے طور پر انہیں ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ ان کے اس ناول کا نام شجر حیات ہے۔ شجر حیات جو 2020 میں چھپا تھا، اور اس میں اس ناول کے بارے میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اور یہ بات ہے 9 مارچ کی، 2020، 9 مارچ۔ مضمون تھوڑا سا طویل ہے، اس لیے میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت اہم نام ہے اور بہت اہم تحریر ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تقریب ہوئی تھی الحمرا آرٹس کونسل کے ایک مرکز پر، ادبی مرکز پر۔ تو پیش کرتا ہوں جس طرح سے لکھا اور پڑھا تھا میں نے، کہ جناب صدر، میرے خیال میں خیال کا وجود نامعلوم موجودات کے زمرے میں آتا ہے۔ خیال کا وجود نامعلوم موضوعات کے زمرے میں آتا ہے۔ جب تک خیال ہمارے اکتساب یا سائنس کا حصہ نہیں بن جاتا، یہ غیر حقیقی یا فرضی ادراک کا حصہ رہتا ہے۔ ادراک کے اس حصے تک پہنچنا تخلیقی عمل کا ایک درجہ ہے۔ فنون لطیفہ کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے جب اس عمل سے گزرتے ہیں تو وہ متذکرہ موجودات کو خیال کے 7 رنگے جھولے میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور اسی شکل میں اپنے متعلقہ فن پاروں کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فنکار اس عمل سے تب تک دستکش نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے گیان کی جھولی سے کسی نامعلوم کا کوئی سراپا نہیں لیتا، اور جب وہ ایسا کر پاتا ہے تو وہ اپنے منصب کا پہلا زینہ طے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مصنف کے حوالے سے یوں کہیے کہ پھر ادبی اظہار کی کامیابی تخلیق کے دیگر زینوں کی طرف لے جاتی ہے۔ ریاض احمد کے ناول شجر حیات میں اس کے ٹائٹل پر سیب کے اندر بنا ہوا شجر کسی نامعلوم کا وہ دامن ہے جسے تھام کر ریاض احمد تخلیق کے دیگر زینوں کا رخ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ریاض احمد ادیب سے پہلے ایک مصور بھی ہے۔ اگر وہ پہلے ادیب ہوتا اور بعد میں مصور تو یقیناً اپنے خیالات میں بنے لفظوں میں رنگ بھر کر پینٹنگز بناتا، مگر پہلے مصور اور پھر ادیب بن کر وہ رنگوں کی زبان میں لفظوں کو پینٹ کرتا ہے اور ایک رومانوی طرز تحریر میں اپنی نثر کو دلکش اور فکر انگیز بناتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے، آؤ چاند اور زمین کی محبت بچانے میں میری مدد کرو۔ انہوں نے جلدی جلدی چاند کے ٹکڑے اٹھائے اور انہیں سمندر کے سپرد کر دیا۔ جیسے ہی چاند کے ٹکڑے سمندر کے سپرد ہوئے، آسمان روشن ہو گیا اور سمندر میں مد و جزر ہونے لگا، اور چاند بیک وقت آسمان
اور سمندر میں ایک ساتھ نظر آنے لگا۔ بعد ازاں اسی خیال کو متحرک رکھتے ہوئے وہ لکھتا ہے، کبھی ہم حقیقت کو خواب اور کبھی خواب کو حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی تو خیال میں اتر کر خیال بن جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا حقیقت، خواب اور خیال ہونا معنی نہیں رکھتا، موجود ہونا اہم ہوتا ہے۔ خیالات کسی لہلے میں اپنی زندگی اور زندہ ہونے پر بھی تشکیک کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی گمان میں اسے خیال آیا کہ کیا وہ زندہ ہے؟ جس طرح عالمی شاعری علوم ساز موضوعات اور رجحانات کو سمیٹے ہوئے ہے، اسی طرح عالمی ادب انسانی رویوں، رجحانات اور معاشرتی ارتقائی تاریخ کا مظہر بھی ہے۔ ایسے مظاہر کی تفصیلی خبر ہمیں ناول سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں اس ادبی کاوش کے لیے افسانہ نویسی ناول نویسی کے ریاض کے طور پر آتی ہے۔ گرچہ میں ایسے ناول نویس کو سب سے زیادہ قریب سے جانتا ہوں جو اس عمل سے نہیں گزرا، اسی طرح افسانہ نویسی کا ریاض زواد والا ریاض احمد کے ریاض احمد کے ناول نویسی کے ریاض کے طور پر بہت ادھورا ہے۔ تاہم فنون لطیفہ میں مصوری کا ریاض و مزاج ایک تخلیقی اور ادبی طاقت بن کر ریاض احمد کے ہمراہ ہو لیا۔ یوں ایسے ریاض نے ریاض احمد کے ریاض ادب میں چار چاند لگا دیے اور ایک خوبصورت ناول کی تشکیل عمل میں آئی۔ مصنف نے ناول نویسی کی خواہش رکھنے کے باوجود لکھنے میں کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس نوخیز بڑھاپے کی عمر میں بھی 4 سال کی ادبی مشقت کا شکار رہ کر اردو ناولوں میں ایک اہم ناول کا اضافہ کیا۔ کوئی بھی ناول جب متعارف ہوتا ہے تو سابقہ ناولوں کے حوالے سے اس کا مقام تعین کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ اس طرح کی کوشش میں عالمی ناولوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک ناقابل فہم سا موازنہ ہو جائے گا۔ انگریزی زبان کا پہلا اہم ناول 1741 میں سیموئل رچرڈسن نے لکھا اور اردو میں 1905 میں ہادی رسوا کا ناول نویسی کے فن یا تاریخ میں 164 ایئرز کا ارتقائی مرحلہ نہ صرف ایسے تقابلی جائزے کو غیر فطری بنا دیتا ہے بلکہ ممولے کو شاہین سے لڑانے والی بات بن جاتی ہے۔ جو جذبہ تو اچھا ہے مگر انجام ہم جانتے ہیں، تاہم مستثنیات ایک معجزہ ہو سکتا ہے اور خوش قسمتی بھی۔ اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ جب اردو ناول میدان میں آیا تب تک عالمی ادبی افق ایسے جگمگاتے روشن ناولوں سے ستاروں کی طرح جگمگا رہا تھا جن کی روشنی آج تک مدھم نہیں ہو پائی۔ ایک طرف جین آئر، وودرنگ ہائٹس، مادام بویری اور اسی طرح کے دوسرے کئی ناول ہمارے سامنے یعنی ادبی دنیا میں متعارف ہو چکے تھے، تو دوسری طرف گوگول، ترگنیف، ٹالسٹائی اور دوستویسکی کے شاہکار ناول عالمی ادب میں اپنا لوہا منوا چکے تھے۔ ایسے میں کسی بھی زبان کے ناول کا چھپ جانا ایک نئی تاریخ رقم ہونے کے مترادف ہے۔ اب بات رہ جاتی ہے گزشتہ 15 سال میں لکھے گئے اہم ناولوں کی۔ تو اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ مختصراً عرض کر دوں کہ جب پہلے قدم کے طور پر اردو ناول ہندوستان میں سیاسی و معاشرتی انحطاط کا منظرنامہ بنا، تب تک عالمی ناول ریئلزم اور نیچرلزم سے ہوتا ہوا سوریلزم کی راہ ہموار کر چکا تھا۔ تب سے اب تک کی بات چند لفظوں میں کریں تو یوں کہ نفسیات، فلسفہ، ارتقاء، اسٹرانومی، انسانی بیالوجی اور اکتساب کے دیگر پہلو بھی اپنے دامن میں سمیٹتا ہوا ناول میجیکل ریئلزم، میٹا فکشن
اور گرافک ناول تک پہنچ چکا ہے۔ اس خلیج کے المیہ سے نکلنے کے لیے اردو ناول کو اقتصابی بحران پر قابو پا کر ادب کے باوقار گروہ کا حصہ بننے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ہاں، ہمارے ہاں سوشلسٹ ریئلزم کے لٹریری میتھڈ پر خوب کام ہوا اور اس طرح بہت اہم ادب پاروں نے ذخیرہ ادب کو خوب تقویت دی۔ آج کا ادیب جو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، وہ گوگل کے گلوب میں ایک ہی خطے کا باسی ہے۔ وہ گوگل کے گلوب میں ایک ہی خطے کا باسی ہے، جس میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں اور ریاض احمد بھی۔ میرے نزدیک سب کے سامنے دو سوال اہم ہیں۔ اول یہ کہ وہ عالمی ادبی عمل کا حصہ ہونے کے حوالے سے اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ ثانی یہ کہ وہ جس زبان میں لکھ رہا ہے اس ماں دامن کو کس فخر و مسرت سے بھر کر اسے زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے نزدیک ثانی الذکر پر بات کرنا زیادہ اہم ہے، اور وہ بھی اپنی ظاہر ہے اردو کے حوالے سے۔ زبان کے اس ماں دامن میں بے پناہ ادبی کوششوں کے خلا کو بھرنے کی ضرورت ہے، اور ایک چیلنج بھی۔ کسی ایک طرز کے لکھنے والے دوسری طرز پر لکھنے والوں کے بارے میں تحفظات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہر دو یہ استحقاق بھی رکھتے ہیں۔ زیادہ ضرورت اپنے تحفظات سمیت ایک دوسرے کے اس حق کو تسلیم و برداشت کرنے کی ہے۔ حاوی رویہ ادب کی ترویج و ترقی کے راستے کھلے رکھنا زیادہ ضروری ہے، اور ادب نویسی کے عمل کو جاری رکھنا بہت ہی اہم۔ اس ادبی عمل میں جو صنف سب سے زیادہ لگن اور محنت کا تقاضا کرتی ہے وہ ناول ہے۔ ریاض احمد نے اس چیلنج کو نہ صرف قبول کیا ہے بلکہ خوب نبھایا بھی ہے۔ اس مشینی دور میں جہاں جان و مال کا تحفظ ایک جہد مسلسل بنا ہوا ہے، ناول نویسی کا حوصلہ رکھنا بھی ایک اعزاز کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ میں اس عزم کو نبھانے اور اس پر قائم رہنے پر ریاض احمد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم دوسرا حصہ آگے رکھتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ابھی فوراً بعد میں اسے اپلوڈ کرتا ہوں، جہاں جو شروع یہیں سے ہوگا کہ اب کچھ بات اس روایتی انداز کی جس کے بغیر ناول پر اظہار خیال کو ادھورا سمجھا جاتا ہے، تکنیک، موضوع، زبان وغیرہ۔ تو یہاں سے ہم بات اس کے آگے شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔